नहमदुहु व नस्सली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल बकरा पेज नंबर 31 आयत नंबर 194 से 197 की टिप्स फॉर हिफ्ज देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि पेज नंबर 31 पर सबसे पहली आयत कौन सी है। पहली आयत आयत नंबर 194, अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हराम। अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हराम। आयत क्या है? अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हराम। इस पेज का इख्तिताम हो रहा है आयत नंबर 197 पर, जिसके एंड पे क्या है? वत्तकूनी या उलिल अलबाब। वत्तकूनी या उलिल अलबाब। कितनी आयत हुई हमारी इस पेज पे? 194, 195, 196, 197। 5 आयत हैं इस पेज पर। इस लिहाज से हमारी दरमियानी आयत क्या है? 195। 195 इसमें खास जिक्र किस चीज का हो रहा है? वह अनफिकू। किस चीज का जिक्र हो रहा है दरमियान में? वह अनफिकू का। यानी एक आयत आपकी अशहरुल हराम के हवाले से, और दूसरी आयत खर्च करने के हवाले से, और बाकी आयत जो हैं फिर हज के मुतल्लिक हैं। तो पहली आयत किसके मुतल्लिक है? हराम महीने यानी महीनों की कसास के हवाले से, हुर्मात की कसास के हवाले से। दूसरी आयत है आपके खर्च करने के हवाले से, और फिर जो आयत हैं वो हज के हवाले से इस पेज पर है। हम देखते हैं कि यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत नंबर 194 में अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हराम की यानी इस आयत के इख्तिताम पर फरमाया, वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। अब ये वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, इस पैटर्न पे हमें रुबा 2 में 3 और आयतें मिलती हैं। हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने इसको याद रखना है। तो हम देखते हैं कि पहली मर्तबा यहाँ पर अश्शहरुल हराम आया, इसके आगे ही 196 में वो अतिमुल हज वाली आयत है, और नेक्स्ट पेज पे यानी आप नेक्स्ट लेसन में देखेंगे इसको कि वज़्कुरुल्लाह के साथ क्या आया है? वत्तकुल्लाह का लफ्ज। 194 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुत्तकीन लोगों के साथ है। यहाँ हम ये देखेंगे कि देखिए, अगर हम गौर करें तो पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बदला लेना जो है वो जायज करार दिया है, कि तुम भी उतना बदला ले लो जितना कि तुम्हारे ऊपर ज्यादती हुई है। और इसका मामला क्या है? तकवा के साथ। यानी कौन ये जान सकता है कि किसके साथ कितनी ज्यादती हुई है, कितनी वापस में वो सही तौर पर उतना ही बदला ले रहा है या उससे कुछ ज्यादती कर रहा है। इसलिए अल्लाह ताला ने इसमें किस चीज से डराया है? कि जान लो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुत्तकीन लोगों के साथ है, तो तुम तकवा अख्तियार करते हुए सोच समझकर बदला लो। सेकंड आयत नंबर 196 में वो अतिमुल हज कहा गया है, यानी हज को पूरा करो और उम्रे को पूरा करो अल्लाह के लिए। और बाज़ औक़ात इंसान हज के मौके पे ख़ास तौर पे, क्योंकि एक मुश्किल काम है और बहुत ज़्यादा सब्र की ज़रूरत होती है, और इंसान बाज़ औक़ात सब्र नहीं कर पाते और सही तौर पे मनासिक हज को पूरा नहीं कर पाते, या दरमियान में उसको ही थक जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान की फितरत को सामने रखते हुए इस बात से डराया है कि तुम इस काम को आसान या इस काम को हल्का ना समझो, बल्कि इस बात से डरो कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला शदीदुल इक़ाब है। क्या फरमाया गया? वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। अल्लाह ताला ने डराया है कि कोई इंसान दरमियान से ही इस काम को छोड़ ना दे। जैसे हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है इसके तमाम नुसख को वैसे ही पूरा किया जाए।
آگے ہم دیکھتے ہیں جو آیت نمبر 203 پہ آئے گی، اس میں ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ نیکسٹ پیج پہ ہے ویسے تو یہ، لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل آخری دن ہے حج کا، انسان کو حج کے بعد سے واپس اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جانا ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس معاملے میں بھی اس بات کا دھیان دلایا ہے کہ انسان کیا کرے، کیا سوچے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، اور جو عمل اس نے کرنا ہے وہ کیا سوچ کے کرے کہ بے شک لوٹ کے تو ہم نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تو ہم تقوی اختیار کریں اور اپنے فیصلوں میں سوچیں کہ آج تو ہم آگے پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن لوٹ کے تو آخرکار کو ہمیں اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ یہ آیت پڑھیں گی تو انشاءاللہ زیادہ بہتر کلیئر سمجھ میں آئے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ اس آیت میں یعنی اس پیج میں جو آیت ہے وہ اتم الحج، اس میں فدیہ بتایا جا رہا ہے۔ کس چیز کا؟ کہ فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه، جو شخص مریض ہو جائے یا اس کے سر میں تکلیف ہو جائے تو اس کا فدیہ بتایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم فدیہ پڑھ چکے ہیں، تو اکثر فدیتم من ایام اخر زبان پہ آ جاتا ہے، روزے کا فدیہ یاد آ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ روزے کا فدیہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ کیا ہے، حج میں انسان نے جو غلطی کی ہے اس کا فدیہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم مریض ہو جاؤ اور یا تمہارے سر پہ تکلیف ہو جائے تو پھر تم نے جو فدیہ دینا ہے اس کی وجہ سے وہ کیا ہے، من صیام او صدقۃ او نسک، تو یہ یاد رکھنا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اس ربع میں 2 ٹائمز کیا آیا ہے، ان اللہ لا یحب آیا ہے ایک جگہ پہ، اور ایک جگہ آیا ہے ان اللہ یحب۔ ان اللہ لا یحب یعنی اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتا کن لوگوں سے، معتدین سے، اور اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے محسنین سے۔ تو یہاں پہ ہم اگر دیکھیں تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 190 جو اس سے پہلے گزری ہے جی۔ تو دیکھیں یہاں پہ ہے لفظ وقاتلو فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جنگ کرو، اور جب انسان جہاد یا لڑائی پہ اتر آتا ہے تو انسان کے اندر فطری طور پہ ایک غصہ بھی خود بخود آ جاتا ہے، یعنی سافٹ اور خوشی اور ریلیکس موڈ میں تو انسان جنگ نہیں کر سکتا نا، وہ خود بخود ایک اینگر موڈ انسان کے اندر آ جاتا ہے۔ لیکن اس کیفیت پہ بھی کنٹرول رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کو پسند نہیں کرتا، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے لا یحب المعتدین، یعنی ایسا نہ ہو کہ صرف انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جنگ پہ کے لیے نکلے لیکن پھر اس کا مزاج بدل جائے اور وہ اپنے لیے اپنے غصے کی وجہ سے ہے جو ہے وہ کسی کے اوپر زیادتی کرنے لگے۔ تو وقاتلوا فی سبیل اللہ کے ساتھ جو بات بولی گئی وہ کیا ہے، ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا خرچ کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت کیا ہے کہ وہ بخل پسند کرتی ہے، بخیل ہو جاتا ہے انسان مال خرچ کرتے ہوئے۔ تو اس لیے کہ انسان مال خرچ کرتے ہوئے کہیں بخیلی نہ دکھائے، اور یہاں پہ بھی انسان کی اس کیفیت کو کنٹرول کرنے کے لیے تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اور آخر میں ہم دیکھیں گے اس میں کہ الحج اشہر معلومات کا لفظ ہے، تو یہ مشکل نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی روزے کے جو آیات ہیں ان کے ساتھ جو لفظ آتا ہے وہ کیا ہے، ایام معدودات، تو اس کے ساتھ جو ہے اس کو مکس نہیں کرنا۔ ہم دیکھ لیتے ہیں، یہاں پہ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، گنتی کے کچھ دن ہیں گنے ہوئے،
تو یہاں پہ اس کا لفظ آیا ہے، جبکہ حج میں کیا کہا گیا؟ اشہر معلومات، یعنی حج کے مہینے معلوم ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے پیج کے اوپر کتنی آیتیں ہیں؟ اس پیج پر صرف 5 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت حرام مہینے کے حوالے سے، دوسری آیت اور اس کے اینڈ جو ہے وہ کیا ہے؟ ان اللہ مع المتقین وانفقوا فی سبیل اللہ، مال خرچ کرنے کی بات ہوئی تو محسنین کے ساتھ محبت رکھتے ہیں تاکہ انسان مزید احسان کرے اور اپنے دل کی بخیلی کو ختم کر سکے۔ جہاں حج اور عمرے کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کس بات سے ڈرایا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کو ہلکا نہ لے اور چیزوں کو اور طریقے کو چھوڑ نہ دے۔ تو فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے۔ اور پھر آخری جو آیت ہے الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے جو ہیں وہ معلوم ہیں۔ اور حج کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار تقوی کا ذکر کیا ہے، تو یہاں بھی یہی فرمایا ہے کہ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ تقوی اختیار کرو۔ کون؟ اول الالباب، عقل والے لوگ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔